وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، یہ ہے وہ بات جو اصل حق کے بارے میں اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں دی جا سکتی۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، حق کو کسی باہر سے خارج سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ جب جانتا ہے تو بس ٹھیک، اللہ گواہ کافی ہے۔ اللہ کا قرآن حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے، اور جو حق ہوتا ہے اس کو خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب یہ کہا جائے قرآن کے بارے میں کوئی شک کرے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی شک کرے، اللہ اکبر۔ سورہ یاسین میں جب 3 نبی یکے بعد دیگرے ایک بستی میں بھیجے گئے اور انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ہو اور تم اگر باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، نکال دیں گے یہاں سے۔ اور جب انہوں نے انکار کیا تینوں کا تو انہوں نے آگے سے کوئی دلیل نہیں دی۔ دلیل پتہ کیا دی؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول ہیں، رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ گویا اللہ کا جاننا کافی ہے، اور اللہ اگر ہمیں جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں تو حق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی خارج سے دلیل لائی جائے۔ اگر کوئی نبیوں کو دیکھ کر اور نبیوں کا جو ان کی سیرت پڑھ کر اور ان کا کردار دیکھ کر اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو خارج سے کسی دلیل سے مسلمان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اس کے ساتھ بطور گواہ، اللہ کافی ہے۔ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور درمیان اور تمہارے درمیان وہی اللہ کافی ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ اللہ بہت ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اوپر ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، اوپر ذکر ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کا، اور ذکر ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات کا، اور آیت کے آخر میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں یہ کسی بھی آیت کے بعد جب آتی ہیں تو اس کا آیت کے مضمون کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان ہوئی ہو اور پیچھے کی آیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پورا قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پر از حکمت ہے، اس کا ایک ایک حرف حکمت ہے، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کا تعلق ما قبل کی آیت کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ اکبر، وہ واقعہ سنا ہوا ہے نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ جب مناظرے کروایا کرتے تھے تو ایک شخص آیا اور یہودیوں کی طرف سے مناظرہ کیا، پھر اگلے مناظرے پہ آیا تو مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا، تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، مسلمان کیسے ہوئے؟ تو اس نے اپنے مسلمان ہونے کا قصہ سنایا۔ اس نے کہا میں ہمیشہ قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں چونکہ مناظر تھا اسلام کے خلاف، تو مجھے سب سے بڑی جو دلیل مسلمانوں کی تکلیف دیتی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن محفوظ ہے اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور یہ محفوظ ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کہتے مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ دیتی تھی اور میں اس کے خلاف سوچتا رہتا تھا کہ کوئی دلیل مل جائے۔ تو وہ کہتا میں نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیات میں یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں نا، یہ صفات ایک آیت کی اٹھا کے دوسری آیت میں لگا دیتا ہوں، دوسری آیت کی ایک آیت میں لگا دیتا ہوں، تو یہ پتہ تو چلتا نہیں ہے۔ بعض اوقات تو حفاظ بھی بھول جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا، تو شروع میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور جب لوگ مان جائیں گے تو میں بعد میں کہوں گا دیکھو تمہارے قرآن کے اندر تو تبدیلی ہوئی۔ کہتا ہے میں یہ سوچ کے، یہ سکیم سوچ کے
پہلی آیت جب کسی شخص کو سنائی، پہلا ہی یعنی اپنا ثبوت لینے کی کوشش کی، تو کہتے ہیں میں نے اس کو قرآن پاک کی آیت سنائی سورۃ المائدہ کی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، وہاں ہے واللہ عزیز حکیم، تو کہتا ہے میں نے وہ عزیز الحکیم ہٹا کے وہاں لگا دیا واللہ غفور الرحیم۔ تو میں نے پہلی آیت کسی کو سنائی اور میں نے آیت پڑھی اور آخر پہ میں نے پڑھا وَهُوَ الغفور الرحیم، وَهُوَ غفور الرحیم، وہ تو واللہ غفور الرحیم، تو کہتا ہے میں نے یہ پڑھا، تو وہ آدمی کہتا ہے جس کو میں نے سنائی، وہ کہتا ہے کہ میں حافظ تو نہیں ہوں اور میں جانتا بھی یہ نہیں کہ یہ کیا غلطی ہے، صحیح کیا ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ صحیح کیا ہے، میں حافظ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ جو آیت تم نے پڑھی ہے یہ غلط ہے۔ وہ حیران ہو گیا، کہتا میں حیران کہ یہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ غلط ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا ذکر ہو رہا ہو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اس کا مطلب ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو، دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یعنی چاہے چور مرد ہو چاہے چور عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کرتوت کیا، اس کا بدلہ ہے نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اور اس کے بعد واللہ غفور الرحیم کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جہاں اللہ کی سزاؤں کا ذکر ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت اور صفت رحمت کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ قرآن میں جو صحیح ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پیچھے ذکر ہے کفار کی ہرزہ سرائی کا، اور آخر پہ اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت اور صفت رحمت کا تذکرہ ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جوڑ اور اس کی مناسبت پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دو مناسبتیں جو ہیں وہ ممکن ہیں، دو مناسبتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک مناسبت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کر کے اور اللہ کے قرآن کو جھٹلانے کے بعد بھی تم سزا سے بچے ہوئے ہو، لے آئیے اللہ کی صفت مغفرت اور اللہ کی صفت رحمت کی وجہ سے ہے کہ تم سزا سے بچے ہوئے ہو، وگرنہ تو تمہارے اوپر عذاب آ جاتا، جس طرح کی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے، اور جس طرح تم قرآن کو جھٹلاتے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اوپر فوراً عذاب آ جاتا۔ یہ جو عذاب نہیں آیا، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا، اس لیے تم بچے ہوئے۔ اور دوسری اس کی مناسبت یہ ہے کہ تم نے گناہ جتنے بھی کیے ہیں، تم جتنے بڑے مرضی مجرم ہو، تم اگر اللہ سے معافی مانگ لو اور واپس آ جاؤ تو آج بھی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، تم بچ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچنے کے لیے راستہ کھلا ہے۔ اللہ اکبر۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں نہیں ہوں کوئی انوکھا رسول، بدعا من الرسل، بدعا کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز، کوئی بدع یبدع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز نئی ایجاد کرنا، اس سے ہے بدعا، کوئی نیا، انوکھا، نرالا یا پہلا، نیا، اس سے پہلے جس کے پہلے کوئی مثال نہ ہو۔ من الرسل، میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں، جیسے پہلے رسول آتے تھے ویسا میں ہوں، اور جیسے پہلے رسولوں نے آ کے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، میں نے بھی وہی اللہ کے دین کی تبلیغ میں کر رہا ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
نہ مجھے اپنے بارے میں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور نہ مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں پیروی کرتا مگر میں وحی کی، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کیا جاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں سوائے اس کے کہ واضح طور پر ڈرانے والا۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میرا علم محدود ہے، اور میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں مستقبل میں کیا ہوگا، میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جواب ہے کفار کے بہت سارے سوالوں کا۔ مثلاً وہ کہا کرتے تھے کہ ما لہذا الرسول، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا ذکر نہیں کیا، بس ان کا جواب دیا۔ مثلاً وہ کہا کرتے تھے کیسا رسول ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ گلیوں میں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، یعنی عام لوگوں کی طرح بشر ہے۔ یہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور اکثر اعتراض کرتے تھے۔ تو ان کو یہ بتایا گیا مختلف مقامات پر کہ جو پہلے رسول تھے وہ بھی سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، وہ بھی سارے گلیوں بازاروں میں پھرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ زمین کے اندر اگر فرشتے رہتے ہوتے تو فرشتوں کی ہدایت کے لیے ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے، جب انسان رہتے ہیں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مختلف ان کے جو سوالات ہیں یا ان کے اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا گیا۔ مثلا وہ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ نبی کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں آیا، نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، اس کے ساتھ کوئی باغ کیوں نہیں ہے، اس کا کوئی باغ اگر الگ سے کوئی ان کا کوئی ہوتا ان کی ملکیت کے اندر کوئی چیز۔ اور بعض اوقات یہ اعتراض کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یہ تو اکثر اعتراض تھا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ مختلف سوالات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جاتے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ان کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہلوایا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نرالا اور انوکھا رسول نہیں ہوں رسولوں میں سے، جس طرح پہلے رسول آتے تھے اسی طرح میں آیا ہوں، جس طرح وہ بشر تھے اسی طرح میں بشر ہوں، جس طرح وہ کھانا کھاتے تھے اسی طرح میں کھانا کھاتا ہوں، جس طرح وہ گلیوں بازاروں میں پھرتے تھے اسی طرح میں گلیوں بازاروں میں پھرتا ہوں۔ کون سی چیز نئی ہے جو میں نے کی ہے، وہی تو ہے۔ لہٰذا جب پچھلے نبی ٹھیک ہیں تو پھر میں بھی ٹھیک ہوں، تمہیں میرے اوپر اعتراض کیوں نظر آتا ہے؟ تو انبیاء کے اندر میرا مقام بھی وہی ہے، جس طرح دیگر انبیاء ہیں میں بھی باقی انبیاء کی طرح ہوں۔ رہ گئی یہ بات کہ جو سوالات وہ کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، فلاں کب ہوگا، یہ کب ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا۔ اس پر ایک اعتراض وارد ہوا ہے، ایک سوال، اعتراض تو نہیں کہنا چاہیے، سوال، ایک سوال وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ میں نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر فرما دیا تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف اور تیرے لیے جنت ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرما دیا کہ جو سیدھے رستے پر چلیں گے ان کے لیے بھی جنت ہے، اور کہیں تو فرما دیا کہ صحابہ جو ہیں ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں بھی کیا ہونے والا ہے یہ معلوم تھا،
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہونے والا یہ بھی معلوم تھا، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نہیں جانتا، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہونے والا اور تمہارے ساتھ کیا ہونے، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جو مجرم ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی پتہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، یہ کیوں ہے؟ پھر کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ سوال نہیں بنتا۔ اس لیے نہیں بنتا، ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام ہے، نہیں بنتا، اور دوسری بات اس کی جہاں تک تفہیم کا تعلق ہے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کی اجمالاً اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن تفصیلاً نہیں جانتے۔ اجمالاً پتہ ہے، تفصیل نہیں اس کا علم کہ کیا ہونے والا، کیا 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 کچھ ہونے والا ہے، وہ نہیں جانتے، ایک بات۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو سکتا ہے پہلے نہ جانتے ہوں، بعد میں جانا ہو، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت نہ جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ تو یہ تک نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، آپ تو یہ نہیں جانتے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں بتا دیا، کتاب کے بارے میں بتا دیا، اور ہر چیز بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نہیں جانتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہ جب کہا گیا کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جس وقت یہ کہا گیا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہوں گے، بعد میں جان گئے ہوں، یہ بھی اس کا جواب ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے، جب بتا دیا اتنا جانتے ہیں، سارے نبی اتنا جانتے ہیں جتنا ان کو بتا دیا، جب نہیں بتایا تو نہیں بتایا، جب بتا دیا تو بتا دیا۔ ہر نبی کو اتنا علم ہے جتنا اللہ نے بتا دیا۔ یہاں یہ مقصد نہیں ہے یہ کہنے کا کہ مجھے علم نہیں ہے اور علم ہو بھی نہیں سکتا، جب اللہ نے علم دے دیا تو اس کا علم آ گیا۔ تو اللہ اکبر، اصل بات یہاں کہنے کی یہ بات ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کیا جاتا ہے، یعنی میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی، میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ قیامت کا سامنا تمہیں اور مجھے کب ہونے والا ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، اور یہ تفصیلات اللہ نے بتائی بھی کسی کو نہیں، کیونکہ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، اور مجھے یہ نہیں بتایا گیا، یہ میرے ذمے نہیں لگایا گیا، یہ میرے ذمے نہیں لگایا گیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کب آئے گی، میرے ذمے یہ لگایا گیا ہے میں تمہیں قیامت سے ڈراؤں، میں قیامت سے ڈرانے کے لیے آیا، وما انا الا نذیر مبین، میں ڈرانا میرے ذمے ہے کہ میں تمہیں قیامت سے ڈراؤں، قیامت کو بتانا میرے ذمے نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اور رہ گئی وہ بات کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ جب اپنے نبی کو جو بتانا چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اس کی قرآن حکیم میں مختلف آیات ہیں، میں نے ایک دو میں عرض کر دیتا ہوں۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کا جو بھی غیب ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، سبحان اللہ۔ اللہ بتا دے تو وہ بتا دے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے میں اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، ہاں اگرچہ جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا نا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں سارے کاموں میں خیر ہی مانگتا نا، خیر ہی لیتا، پھر میرے ساتھ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی بھی کوئی برائی نہ چھوتی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہوتے، یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ میں اگر غیب جانتا ہوتا تو ہر معاملے میں تو اچھائی کو ہی لیتا نا، تو برائی مجھے نہ پہنچتی۔ پھر واقعہ افک ہوا تو 1 مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ رہتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے وہ نہ ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو جتنے مارکے لڑے ہیں ان لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلے پتہ ہوتا کہ ہم نے جیت جانا ہے، پہلے ہی پتہ ہوتا کہ ہم نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نتائج کا پہلے سے علم تھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری مشقتیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اپنی سمجھ کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق بہترین کیا. اس کا نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، اللہ کو معلوم تھا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نتیجہ معلوم تھا تو مارکہ بدر شروع ہونے سے پہلے ایسے ہی رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک. کہ یہ یعنی کتنا بڑا الزام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ہم نے جیت جانی اور ایسے ہی کھڑے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر کے روئے جا رہے ہیں اللہ کے سامنے. اور اس قدر رقت طاری ہے کہ آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر گر گئی. اللہ اکبر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیچھے سے آ کے چادر رکھی اور پکڑ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس کر دیجیے، بس کر دیجیے، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے جو اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے نتائج سے پہلے سے باخبر تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سے باخبر تھے تو پھر پہلے جو کچھ آپ نے طرز عمل اختیار کیا وہ تو پھر بالکل درست نہیں تھا، وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتا دیا جتنا بتا دیا، سارے انبیاء کو اللہ جتنا بتا دیتا ہے جب بتا دیتا. حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے گئے، نہیں پتا. کنویں سے نکال کے وہ لے گئے مصر میں جا کے بک گئے، نہیں پتا. رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں، نہیں پتا. اور جب یوسف علیہ السلام نے کہا میرا کرتا لے جاؤ تو پھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی، مصر سے چلے ہیں تو خوشبو آتی ہے، اور جب نہیں آئی تو قریب کنویں میں پورے یوسف پڑے ہوئے تھے، خوشبو نہیں آئی. اب وہاں سے قمیص چلی ہے تو خوشبو آ گئی. جب اللہ جتنا چاہے اپنے نبیوں کو بتا دے اور جب نہ چاہے تو نہ بتائے. تو یہ گویا عین درست مفہوم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا. اللہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کیا جاتا ہے. اور وما انا الا نذیر مبین، اور میں صرف ڈرانے والا ہوں واضح طور پر. گویا میرا کام ڈرانا ہے، میرا کام تفصیلات بتانا نہیں ہے. میرا کام ڈرانا ہے کہ جہنم ہوگا، میرا کام ڈرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اس طرح سے ہوں گے، قیامت آئے گی، قیامت کے احوال اس طرح سے ہوں گے. قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ یہ کسی کے علم میں نہیں ہے. قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ اکبر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ارأيتم، مجھے بتلاؤ تو صحیح، اخبرونی، مجھے بتلاؤ، ان كان من عند الله، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا، یعنی تم تو انکار کر رہے ہو نا، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ اکبر. وَكَفَرْتُمْ بِهِ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کا انکار کیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اس کی مثل پر، اس کی مثال پر، یعنی اس جیسے پر گواہی دی. فآمن، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم جو ہے تکبر میں پڑے رہے، تم نے تکبر کیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین،
بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، یعنی جب تک تم نے تکبر کیا تو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو جب تم نے ظلم کیا تو ظلم جو ہے اس سے مراد شرک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا جی، یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو علی مثلہ، اس سے کیا مراد ہے کہ شاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، کہ بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، علی مثلہ، اس جیسے کی، اس جیسے پر گواہی دی۔ اس جیسے سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، اس جیسے سے مراد یعنی اگر ہم اس کو یوں لیں پھر اس کا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ شاہد شاہد، جس گواہی دینے والے نے گواہی دی ہے اس سے کیا مراد ہے، یہ کون ہے؟ تو اب سمجھ لیجئے اس کے 2 3 4 مفہوم ہیں، میں سارے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی ہم سب دیکھ لیتے ہیں۔ علی مثلہ کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ علی مثلہ، اس جیسے پر ایمان لائے، یعنی گواہی دینے والے نے گواہی دی جو بنی اسرائیل میں سے تھا، علی مثلہ، اس جیسے پر گواہی دی۔ کس جیسے پر؟ اس قرآن جیسے پر۔ تو اس سے مراد کہتے ہیں قرآن ہے۔ یہ اسلوب ہے، عربی میں بیان کیا جاتا ہے، اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں نا، عربی میں کہا جاتا ہے مثلک لا یفعل ھذا، تیرے جیسا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تیرے جیسا آدمی، کسی کو کہنا مثلک لا یفعل بھذا، تیرے جیسا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تیرے جیسا کوئی اور آدمی ہے، تیرے جیسا سے مراد تم ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ تیرے جیسا آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا، تو تیرے جیسا سے مراد تم بنفس ہی مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں علی مثل ہی ہے، تو اس جیسے سے مراد قرآن بنفس ہی ہے، کہ قرآن پر ایمان لائے۔ اس کی مثال جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک مثال تو سورہ بقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کی مثل جس طرح تم ایمان لائے ہو، اس کی مثل۔ تو اس کی مثل مطلب اس جیسی چیز، اس جیسا ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور چیز پر ایمان لانا ہے، اس جیسی کوئی اور چیز ہے، وہ وہی چیز ہے جس پر وہ ایمان لائے ہیں۔ اس سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ بنفس ہی وہی چیز مراد، یعنی مثل سے مراد اسی چیز پر ایمان لانا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اسی طرح ایک آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 122، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا وہ شخص جو مردہ ہو اور پھر ہم نے اس کو زندگی دی ہو، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اس کو ہم نے نور عطا کیا ہو جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے اندر چلتا ہو، کَمَنْ، یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، جس جیسا کوئی شخص اندھیروں میں ہو اور اس میں سے نکلنے والا نہ ہو۔ اب جس جیسا کوئی نکلنے والا نہ ہو، اس سے مراد ہے وہ خود نکلنے والا نہ ہو۔ اس جیسے سے مراد کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہی آدمی ہے کہ وہ اس میں سے نکلنے والا نہ ہو۔ گویا مثل یا مثل مراد لے کر اس سے اصل آدمی ہی مراد لیا جاتا ہے، مثل کا لفظ بول کر۔
لہٰذا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ علی مثلہ سے مراد قرآن ہی ہے، علی مثلہ سے مراد قرآن ہی ہے، کوئی اور چیز مراد نہیں۔ تو پھر اگر یہ اس سے مراد قرآن ہے تو پھر شہادت دینے والے سے کیا مراد ہے؟ تو شہادت دینے والے سے مراد من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو گواہی دینے والے نے گواہی دی وہ کون ہے؟ اس کا جو حدیث کے مطابق اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لأحد یمشی علی الارض انہ من اہل الجنہ الا لعبد اللہ بن سلام وقال فیہ نزلت هذه الآیہ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسے شخص کے بارے میں یہ نہیں سنا جو زمین پر چلتا ہو، یمشی علی الارض، جو زمین پر چلتا ہو، اس کے بارے میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، کیا انہ من اہل الجنہ، کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ میں نے کسی کے بارے میں یہ بات نہیں سنی سوائے عبداللہ بن سلام کے، الا لعبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام کے علاوہ میں نے یہ بات کسی کے بارے میں نہیں سنی جو زمین پہ چلتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتیوں میں سے ہے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا قال وفیہ نزلت هذه الآیہ، اور انہوں نے کہا اسی معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ انہوں نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ پھر تیسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد ہیں کہ انہوں نے انجیل کے اندر اس کی شہادت دی تھی، اور اس کا خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ حضرت اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے پہلے سے، مبشرًا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک تو ایک بات ہے کہ شاہدہ شاہد ان سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان سے مراد ہو سکتے ہیں، اور علی مثلہ ہی سے مراد قرآن ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک مفہوم ہو گیا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ یہاں جو بنی اسرائیل ہے، شاہدہ شاہد من بنی اسرائیل، یہاں بھی بنی اسرائیل کی گواہی دینے والا آدمی جس نے گواہی دی، اس سے مراد کوئی ایک آدمی نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل بطور جنس مراد ہے، کہ بنی اسرائیل کے گواہی دینے والے نے گواہی دی، گویا بنی اسرائیل نے گواہی دی، یہ بطور جنس مراد۔ اور علی مثلہ ہی سے مراد اس جیسی کتاب کی، اور اس جیسی کتاب کی جس کی بنی اسرائیل نے گواہی دی، اس کتاب سے مراد تورات ہے، کہ تورات کی گواہی دی بنی اسرائیل نے، تو تورات مراد ہے، اور وہ بنی اسرائیل سارے کے سارے وہ بطور جنس مراد ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا تھا تو قریش میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خیبر وغیرہ سفر کیا کرتے تھے، اور شام کے مختلف علاقوں میں سفر کیا کرتے تھے، اور جہاں کہیں وہ جاتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان سے تذکرہ ہوتا تھا، تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا ایک نبی جو آنے والا ہے اس کے بارے میں وہ گواہی دیتے تھے۔ لہٰذا یہ وہ گواہی ہے جو ان کو بتایا جا رہا ہے من حیث الکل، جو بنی اسرائیل ہیں وہ بطور جنس وہ گواہ ہیں علی مثلہ ہی
اس جیسی کتاب کے اوپر گواہ ہیں، اور اس جیسی کتاب سے مراد تورات ہے، کیونکہ تورات جو جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا انزلنا، سورہ مائدہ کے اندر فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ تو جو قرآن جیسی ہی کتاب ہے، کیونکہ قرآن جیسی کتاب وہ اس کے اندر جو احکام ہیں وہ سارے کے سارے قرآن جیسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے احکام اس کے اندر نازل فرمائے۔ فآمن، پس وہ ایمان لایا، اگر اس سے مراد قرآن ہوگا تو اس کے اوپر ایمان لایا، اور عبداللہ بن سلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی اس سے مراد ہو تو وہ اس کے اوپر ایمان لایا، اور بطور جنس وہ مراد ہوں گے تو وہ سارے کے سارے تورات پر ایمان لائے، اس سے مراد ہوگا۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تکبر کیا، یعنی وہ باقی لوگ ایمان لائے اور تم نے تکبر کیا ہے، تم ایمان نہیں لائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور تم ظالموں کی قوم میں سے ہو، اور ظالموں کی قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، ان سے کہا لو کان خیرن، اگر یہ ایمان لانا اچھا ہوتا، یہ معاملہ اچھا ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ اب یہ بھی پیچھے فرمایا نا وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم نے تکبر کیا، یہ تکبر کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر جو ہیں اہل ایمان کو کہتے تھے لو کان خیرن، اگر یہ بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے سبقت نہ کرتے اس کی طرف، یعنی یہ پہلے ایمان نہ لاتے۔ دیکھیں تکبر کی مثال کیا ہے، تکبر کی ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی تھی؟ بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر جو ہے وہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ کفار جو کہتے تھے، جب دیکھتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذوالنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیچارے ضعیف مسلمان تھے، کمزور مسلمان تھے، ان کو جب یہ دیکھتے تھے تو ان کو بہت غصہ آتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو کسی انعام کے مستحق ہو ہی نہیں سکتے، یہ کسی اچھی بات کے، کسی فضیلت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتے، یعنی ان کو یہ حقیر سمجھتے تھے، اور پھر سمجھتے تھے کہ اگر لو کان خیرن، اگر یہ ایمان والا معاملہ اچھا ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ کبھی ہم سے آگے نہ ہوتے، یعنی ان کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی تھی کہ یہ ایمان لے آئے ہیں تو یہ پہلے ایمان لے آئے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم سے سبقت کر جاتے۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، ہم نے بعضهم ببعض، بعض لوگوں کو ہم نے بعض کے ساتھ فتنے میں مبتلا کیا، لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، وہ کہتے تھے کہ کیا یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا ہے، یعنی ان کو یہ تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ضعیف لوگ جو ہیں، یہ کمزور لوگ جو ہیں، یہ نگلیکٹڈ کلاس جو، یہ کیسے مسلمان ہو، یہ کیسے ان کو انعام ہو گیا، اگر یہ انعام ہوتا تو یہ ان کو نہ ملتا، اس لیے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور وہ نہیں آئے اسلام کی طرف۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا اللہ اکبر، تمہیں نہیں دیکھتے اتبعک الا الذین ہم اراذلنا بادی الرأی، جو تیری پیروی کر رہے ہیں، جو تیرے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ہم میں سے بدترین لوگ، اراذلنا رذیل لوگ ہیں، کمزور ترین لوگ ہیں جو تیری پیروی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر کہتے تھے وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، ہم کوئی فضیلت نہیں تمہارے اوپر دیکھتے، اور بل نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو، یعنی اس بات کو سچ اور جھوٹ کی بنیاد بنا لیا کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ آنے والے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں ہم اراذلنا بادی الرأی، یہ تو بالکل
رذیل لوگ، چھوٹے لوگ، کمزور لوگ ہیں، تو یہ دلیل بنا لی انہوں نے جھوٹ اور سچ کی۔ تو لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں بڑے لوگ کس طرف ہیں، چھوٹے لوگ کس طرف ہیں، تو چھوٹے لوگ جس طرف ہوتے ہیں ان کو وہ جھوٹا سمجھتے ہیں، تو بڑے لوگ جن کو معاشرے میں وہ بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہی بات انہوں نے یہاں کہی، اپنے تکبر کا اظہار اس طرح سے کیا کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ ٹھیک ہوتا، یہ اس کے اندر بھلائی ہوتی تو کبھی بھی یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ اللہ۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب وہ ہدایت نہیں لائے اس کے ساتھ، انہوں نے ہدایت نہیں پکڑی، اذ لم يهتدوا به، جب انہوں نے ہدایت نہیں حاصل کی اس کے ساتھ، فَسَيَقُولُونَ، پس وہ ان قریب یہ کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، کہ یہ ایک بہت قدیم پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی اب دیکھیں اسلام تو لائے نہیں، قرآن کو مانا تو ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو مانا تو ہے نہیں، اب انہوں نے کوئی بہانہ بنانا تھا نا، کیا کہیں اس کو؟ فَسَيَقُولُونَ، پس یہ انقریب کہیں گے، ہدایت حاصل نہیں کی یہ بنیاد ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کفر پہلے ہے، بہانہ بعد میں ہے، یہاں بھی ہدایت حاصل نہیں کی اور بہانہ کیا بناتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی قدیم جھوٹ کہہ کے رد کرتے ہیں قرآن کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں انہوں نے قرآن کو کہا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، اور ایک قوم نے اس کی مدد کی ہے اس کو گھڑنے میں، اور فقد جاؤ ظلمًا وزورا، انہوں نے ظلم اور جھوٹ کا رویہ اختیار کیا قرآن کے ساتھ، اور پھر یہ بھی کہا وقالوا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں، یہ قرآن کے بارے میں بہانہ بعد میں اور انکار پہلے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی اور چونکہ انہوں نے ہدایت نہیں پائی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اب وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو پرانا قدیم جھوٹ ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔